السلام علیکم۔ آج ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے، جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور ہم سارے انسان انہی کی نسل ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور جب اللہ نے انسان کا مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی، اس لیے اللہ نے نیا مخلوق بنانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو عقل نہیں رکھتی تھی اور کو راضی کیا کرتی تھی۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمدی اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ کیا تو ایسا مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد اور خون خرابہ کریں گے؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے نے آپس میں کہنے لگے، جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا، تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا، ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تم نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نہ کہتا تھا میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور وہ سب سجدے میں پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا؟ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک کیوں نہیں ہوا؟ شیطان نے تکبر میں آ کے کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کے سامنے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برستی رہے گی۔ شیطان نے اللہ سے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے دو۔ اللہ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی۔ شیطان نے اللہ سے کہا، تو نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھ کر پھر ان پر حملہ کروں گا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، اور ان میں سے اکثر کو تو ناشکر گزار پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا ذلیل، جو ان میں سے تیرے کہنا مانے گا میں جہنم کو ان سے بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندے پر تیرا ذرا بھی قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود بھی آدم علیہ السلام خود کو جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو گہری نیند میں سلا دیا، اور آپ کی بائیں پستی سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنی قدرت سے نکالا، جو دنیا کی پہلی عورت تھی، اور آپ کا نام حضرت حوا پڑھا، اس لیے کہ آپ ایک زندہ انسان سے بنی تھی۔ جب
آدم علیہ السلام نیند سے اٹھے تو انہوں نے اپنے سامنے ایک خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی؟ تو حضرت حوا نے کہا، اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا ہے۔ پھر جنت میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا نکاح ہوا۔ اللہ نے جنت میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ایک ساتھ رہنے کا حکم دیا اور فرمایا، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، بس ایک درخت ہے اس کے پاس مت جانا اور اس کا کوئی پھل نہیں کھانا۔ جب یہ بات شیطان ابلیس کو پتہ لگی تو اسے موقع مل گیا اور وہ ابلیس کسی طرح جنت میں داخل ہوا اور حضرت حوا کے پاس جا کر کہا، اگر آپ نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا تو آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا، اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھا جائے گا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ابلیس کی باتوں میں آ گئے اور آدم علیہ السلام حضرت حوا نے اس درخت کا پھل توڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی دونوں نے وہ پھل کھا لیا ویسے ہی آپ دونوں کا جنتی لباس بدن سے اتر گیا۔ پھر آپ دونوں نے جنتی پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپایا۔ پھر اللہ کا جلال نازل ہوا۔ پھر اللہ نے انہیں پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس چیز کے لیے منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے، نہ ہی اس کے پاس جانا ہے؟ اور یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم پھر ضرور تنہا ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ الگ الگ ہوگی، اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا، اور تم کو وہی زندگی گزارنی ہے، اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کر انہیں معاف کر دیا، اور اللہ نے فرمایا، تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اور جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ اور پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دنیا میں ایک ساتھ رہنے لگے، انہی سے ہم انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہے اور وفات پا گئے۔ قرآن کی اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان غلطی کیا اس نے معافی نہیں مانگی، اس کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو اپنی گمراہی کا الزام دیا، اور جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور توبہ کر لی، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ راضی نہ ہوا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ فوری اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لے اور توبہ کر لے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔